یہ گنہگار ہے میرے پاس آ کے بیٹھ گیا ہے، میرا مقام اور مرتبہ، میرا سٹیٹس تو اعلیٰ ہے اور اس بندے کا سٹیٹس تو بڑا تھوڑا ہے، میں تو بڑی نیکیاں کرتا ہوں، راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھتا ہوں، دن کو روزے رکھتا ہوں، سارا دن تسبیح پھیرتا رہتا ہوں، میرا مقام اور مرتبہ بڑا ہے، یہ میرے پاس نہیں بیٹھ سکتا۔ احیاء العلوم کے اندر اس عبادت اور ریاضت کے حوالے سے ایک واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نقل کیا ہے۔ اب کیا ہے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک گنہگار شخص تھا، گناہوں کی دلدل میں دنسا تھا، بڑے عرصے سے گناہ کرتا چلا آ رہا ہے۔ ایک دن اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، سامنے ایک نیکوکار عابد بندہ ملتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کے سر کے اوپر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، ارد گرد دھوپ ہے لیکن اس کے سر کے اوپر بادل ہیں جس کو گرمی نہیں لگنے دے رہے۔ سوچا کہ یہ رب کا کتنا نیک بندہ ہے، کتنا پرہیزگار ہے، رب کو اس کی ادائیں کتنی پسند ہیں۔ اب کہتا ہے، دل کے اندر سوچتا ہے میں بڑا گنہگار ہوں، بڑا سیاہکار ہوں، ساری زندگی گناہوں کے اندر گزاری ہے، میں اب اس نیک بندے کے ساتھ بیٹھتا ہوں، چند لمحات گزارتا ہوں، رب تبارک و تعالی جس طرح اس نیک بندے سے راضی ہے مجھ سے بھی راضی ہو جائے گا۔ اب اس نیک بندے کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، اچھا گمان لے کر اچھی نیت کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ اب جیسے ہی اس عبادت گزار حاجی نمازی کے پاس بیٹھتا ہے تو اب وہ جو حاجی نمازی ہے، عابد گزار ہے، اپنے آپ کو بڑا عبادت گزار سمجھتا ہے، اب وہ اپنے دل کے اندر سوچتا ہے میں کہاں اور یہ بندہ کہاں، میں تو رب کی اتنی عبادتیں کرتا ہوں، میرا رب مجھ سے اتنا زیادہ راضی ہے، اب یہ گنہگار ہے میرے پاس آ کے بیٹھ گیا ہے، میرا مقام اور مرتبہ، میرا سٹیٹس تو اعلیٰ ہے اور اس بندے کا سٹیٹس تو بڑا تھوڑا ہے، میں تو بڑی نیکیاں کرتا ہوں، راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھتا ہوں، دن کو روزے رکھتا ہوں، سارا دن تسبیح پھیرتا رہتا ہوں، میرا مقام اور مرتبہ بڑا ہے، یہ میرے پاس نہیں بیٹھ سکتا۔ اب دیکھیں، اب اپنے آپ کو وہ عابد گزار بڑا سمجھ رہا ہے اور ساتھ جو گنہگار ہے وہ اچھی نیت لے کے اس کے پاس آیا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کی طرف وحی بھیجی اور کہا کہ اے میرے نبی، جا ان دو بندوں کے پاس، جو میرا عابد گزار ہے اس کے پاس بھی جا اور جو میرا گنہگار بندہ ہے اس کے پاس بھی جا، اور دونوں کو جا کے یہ بات کہے کہ تمہارا رب تم سے یہ فرما رہا ہے، جو گنہگار ہے رب نے اس کے اچھے گمان کی وجہ سے اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور جو نیکوکار عابد ہے اس کے تکبر کی وجہ سے رب تبارک و تعالی نے اس کی تمام نیکیوں کو برباد کر دیا ہے۔ اب دیکھیں، عبادت گزار ہے، آج میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھیں، ہم سے تو 5 وقت کی نماز کما حق ہو پڑھنے ہی نہیں ہوتی، اگر پڑھ بھی لیں، عبادت تھوڑی بہت کر بھی لیں تو اب ہمارا قدم زمین کے اوپر نہیں ٹکتا۔ ہم کہتے ہیں کہ آج میں نے 5 پڑھ لی ہیں، آج تو میں بڑا نیک و پرہیزگار بن گیا ہوں، جس کو گلی کے اندر دیکھتے ہیں اس طرح کر کے گزرتے ہیں کہ میں تو تھوڑا نا اب نیک بن گیا ہوں۔ تو جب بندہ عبادت اور ریاضت کرتا ہے، دل کے اندر اگر عبادت اور ریاضت کے سبب تکبر پیدا ہوا تو یہی تکبر جو ہے انسان کو جنت سے نکال کر جہنم کے اندر جانے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اور آج ہمارے لیے بھی درس عبرت ہے، ہم نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکاتیں دیں تو اپنے اندر عاجزی لے کے آئیں۔ اگر عاجزی ہے تو سب کچھ ہے، اگر تکبر ہے تو ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہی عاجزی جو ہے، اللہ تبارک و تعالی عاجزی اختیار کرنے کی وجہ سے بندے کے مقامات اور مراتب کو بڑھا دیتا ہے۔ بندہ کہاں ہوتا ہے اور رب تبارک و تعالی اٹھا کے کہاں پہنچا دیتا ہے، صرف عاجزی کے سبب۔